قرآن مجید میں یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں اور اس جگہ، کہ تم تو رسول کے خواب کے بارے میں شک کر رہے ہو، یہ تو زمین دیکھے گی، آسمان دیکھے گا اس دین کو غالب ہوتے ہوئے۔ اور کب کہا جا رہا ہے؟ جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید اور یہ دین اسلام اپنے دلائل میں، اپنے براہین میں، حجت میں ہر دور میں غالب رہا۔ اس وقت بھی کوئی اس کی 3 آیتیں اس جیسی بنا کے نہیں لا سکا، چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ آج 15 صدیاں ہو گئی، کوئی اس جیسی کتاب یا اس جیسی آیتیں لا کے دکھائے تو صحیح۔ کیوں؟ جو قرآن نے پیشین گوئیاں کی کہ روم فتح ہو جائے گا، پہلے ہی کر دی۔ قرآن مجید نے جو باتیں اس وقت بیان کی، سائنس نے تو کتنی تحقیق کے بعد اس کو سامنے لایا۔ بچے کی پیدائش کے عوامل ہو، پہاڑوں کا زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہونا ہو۔ اللہ اکبر۔ آج سر ولیم کے ساتھ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مناظرہ امریکہ میں، چیلنج یہی تھا کہ قرآن میں کوئی تاریخی لحاظ سے، کوئی عقلی لحاظ سے یا کسی لحاظ سے کوئی خامی نکالو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اور باقی دنیا کا لٹریچر افسانوں اور کہانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا یہ نہیں کہ صرف دلائل کے ساتھ، یہ دین حکمرانی کے لحاظ سے بھی غالب رہا۔ حکمرانی کے لحاظ سے علامہ آلوسی کہتے ہیں جس مذہب والا بھی اسلام والوں سے مقابلہ کیا 14 صدیاں اس بات پہ شاہد ہے، اس نے شکست دکھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور دوسری تھی، اور کتنی کتنی بڑی فوجیں تھیں، تھوڑے تھوڑے بندے جاتے اور ان حکومتوں کو الٹ دیتے اور غالب ہو جاتے۔ اور دنیا کو فتح کرنا بھی کوئی کام نہیں، چنگیز نے کیا، ہلاکو نے کیا، لیکن لوگوں کے دل جیت گئے۔ جہاں جہاں مسلمان جاتے، اگر وہ ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتے تو جزیہ واپس کرتے، اور وہ رو رہے ہوتے تھے۔ یہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں کہ بھئی نہیں، ہم ادھر سے جا رہے ہیں، ہم دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، محمد بن قاسم کو جب واپس بلایا ولید بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک نے، تو سندھ کے ہندو رو رہے تھے کہ یہ ایسے حکمران ہم نے اپنے مذہب والوں کو دیکھا، لیکن یہ عرب کے حکمران ایسے ہیں۔ تو اسلام غالب رہا۔ یہ نہیں کہ یروشلم کی حکومت ختم ہوئی تو بعد میں دوبارہ نہیں۔ مسلمانوں کا سورج اگر دمشق میں غروب ہوتا ہے تو بغداد میں طلوع ہوتا ہے، اگر بغداد کے اندر طلوع غروب ہوتا ہے تو اندلس کے اندر 800 سال حکومت کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ادھر سورج غروب ہو رہا ہے تو عثمانی خلفاء دنیا میں آ جاتے ہیں، اور ایسی حکومت کی کہ 25 ملک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا۔ بعض یزید یلدرم عثمانی خلفاء وہ بھی اسی طرح، اور گرفتار ہو کے بادشاہ سامنے آتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق مسلم فاتحین لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح مکہ والوں کو چھوڑ دیا تھا، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ پھر تیاری کر کے آؤ۔ یہ تو انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والا امریکہ ایک بوڑھی اور بیمار عافیہ صدیقی کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مسلمان لڑنے والوں کو چھوڑ دیا، ظلم کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ تو آج گئے گزرے دور میں آپ افغانستان میں دیکھیں کتنا بڑا روس کے امریکہ ڈرتا تھا، اور کس طرح وہ شکست کھا کے واپس گیا، اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے کتنے، یعنی کہ اس کے حصے الگ الگ ہو گئے، کتنے ملک نکلے اس میں سے۔ لوگ اس وقت کہتے ہیں نہیں یہ تو امریکہ کی جنگ تھی، سٹنگر میزائل آیا، فلاں آیا، سارا عرب تھا، عربوں کا ریال تھے۔ اللہ نے پھر دوبارہ امریکہ خود آ گیا جو پہلے افغانیوں کے ساتھ تھا۔
پاکستان بھی ساتھ نہیں تھا، یہاں سے تو طیارے اڑ اڑ کے ادھر جا کے بمباری کرتے تھے، یہاں کی فضائیں، یہاں کے ایئرپورٹ، سب کچھ، کوئی دنیا میں ساتھ نہیں تھا، بلکہ افغانی ساتھ نہیں تھے۔ ایک سیٹ اپ کھڑا کر دیا گیا، حامد کرزئی، پھر اشرف غنی، اور باقاعدہ کرکٹ ٹیمیں بن رہی ہیں، سب کچھ ہے، پورا ماحول، چند افغانی تھے۔ قرآن کا وعدہ کہ جب وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اونچے ہوگے اگر تم ایمان کے ساتھ ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پھر پورا دکھایا، اور کس طرح وہ بھاگ بھاگ کر طیاروں پہ بیٹھ رہے تھے جب امریکی یہاں سے گئے۔ تو قرآن سنیے، قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا، اور یہ ایک وعدہ قیامت سے پہلے پہلے بھی ہونا ہے، اسلام غالب آنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، حق دین کے ساتھ بھیجا، صرف تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ عملاً لیظہرہ علی الدین کلہ، سب ادیان پہ یہ غالب آئے گا اسلام۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔